باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین اما بعد وقد قال الحسین بن علی فی وصیتہ لأخیہ محمد ابن حنفیہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلوات پر محمد ارباب اعزا امام حسین علیہ السلام کی اس خمسہ مجالس میں آج آخری مجلس ہے جس میں امام علیہ السلام کی وصیت میں سے کچھ حصہ موضوع قرار دیا ہے۔ زبان عصمت و ولایت سے آپ حسین والوں کو پیغام حسینیت دے رہے ہیں۔ کوئی شخص ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کام انجام دیتا ہے جو ہمیں ایک نرالا نظر آتا ہے تو دنیا والے سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ آپ نے کام کیوں کیا؟ تو امام حسین ابن علی جو آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ اور پھر اس کے بعد کربلا کی طرف گئے، جانتے تھے میرے اس سفر میں مجھے بھی قربان ہونا ہے، میری اولاد کو بھی قربان ہونا پڑے گا، میرے بھائی بھی قربان ہوں گے، میرے انصار و اعوان بھی قربان ہوں گے۔ کہ اگر کوئی یہ پوچھے حسین نے قیام کیوں کیا تھا، حسین کربلا میں اپنی اولاد کو کیوں لایا تھا، حسین نے ششماہ علی اصغر کو کیوں قربان کیا، حسین نے اپنے قری الجوان علی اکبر کو کیوں قربان کیا، حسین نے عباس علمدار جیسا باوفا بھائی کیوں قربان کیا، حسین ابن علی نے اون و محمد جیسے معصوم شہزادوں کو کیوں قربان کیا، حسین ابن علی نے حسن مجتبیٰ کی نشانی حضرت قاسم کو کیوں قربان کیا؟ سب قربان ہوئے، خود اپنی ذات کو بھی قربان کر دیا۔ آخر حسین ابن علی کا مشن اور مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آئے، اس سے پہلے کہ کوئی اور جواب دے خود حسین ابن علی زبان عصمت سے فرما رہے ہیں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں حسین ابن علی کے نکلنے کا مقصد اور ہدف
کوئی فساد نہیں ہے، غرور اور تکبر نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے اور ظلم و ستم نہیں ہے، میں ان اغراض و مقاصد کے لیے نہیں نکل رہا۔ پھر مولا آپ کے خروج اور قیام کا مقصد کیا ہے؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ رسول اللہ، میرے جو قیام کا مقصد ہے اپنے نانے کی امت کی اصلاح ہے۔ میرے قیام کا مقصد نانے کی امت کی اصلاح ہے۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، اس اصلاحی قدم میں نے امت کی اصلاح کرنی ہے۔ امت کی اصلاح کرنی ہے تو کام کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف کرنا ہے، یعنی نیکی کا پیغام عام کرنا ہے۔ وانہا عن المنکر، اور میں حسین ابن علی منکرات کا خاتمہ کروں گا، یعنی معاشرے میں جتنی بھی برائیاں جنم لے چکی ہیں میں حسین ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، نانے کی امت کو ان برائیوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن جو مجھ حسین کا طریقہ کار ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وہ میرا کوئی اپنا بنایا ہوا راستہ نہیں ہوگا۔ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، میرا جو راستہ ہوگا امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، نانے کی امت کی اصلاح کا، وہ یہ ہوگا کہ میں اپنے نانے کے راستے پہ لوگوں کو ہدایت کا پیغام دوں گا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کے راستے پہ رہتے ہوئے لوگوں کو پیغام ہدایت دوں گا۔ تو اب دیکھیں امام حسین ابن علی جو ہے بتا رہے ہیں کہ میرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو شعور دینے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی امام حسین ابن علی میدان جنگ گرم کرنے کے لیے نہیں نکل رہے، امام کو کربلا میں معصور کر دیا گیا، مجبور کر دیا گیا، تو ظاہری بات ہے کہ جب دشمن کی طرف سے جنگ کی تیاری ہے تو اب امام پر اپنا دفاع کرنا تو واجب ہے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام کا جو خروج تھا، جو قیام تھا، وہ جنگ کے لیے نہیں تھا بلکہ اصلاحی قدم تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مولا علی علیہ السلام، آپ نے بھی امت کی اصلاح کے لیے رسول اللہ نے قدم اٹھایا، مولا علی علیہ السلام نے بھی رسول کی امت کی اصلاح کے لیے قدم اٹھایا۔ تو اب دیکھیں رسول اللہ نے کیسے قدم اٹھایا۔ رسول اللہ مشرکین کے بازاروں میں جاتے تھے، رسول اللہ مشرکین کے علاقوں میں جاتے تھے، تو اب رسول اللہ کا تبلیغ دین کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے، رسول اللہ لوگوں سے محبت سے پیش آتے، وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ واحد کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا کر بتوں شرک کرتے تھے۔ تو لہٰذا شرک مشرک تھے، وہ اپنے زمانے کے کافر تھے۔ تو کیا رسول اللہ نے ان کو پتھر مارے؟ کیا رسول اللہ نے ان کی توہین کی؟ کیا رسول اللہ نے ان کے ساتھ خود سے تلواریں نکال کے جنگ کی؟ نہیں، بلکہ علماء میں ایک نظریہ ہے، رسول اللہ کی جتنی جنگیں ہیں وہ دفاعی جنگیں ہیں۔ رسول اللہ خود سے نہیں چاہتے تھے میں جنگ لڑوں، جب تک مشرکین اور کفار نے جنگ کا تقاضا نہیں کیا۔ تو رسول اللہ خود سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن رسول اللہ کا قدم کیا تھا؟ اصلاحی قدم تھا۔ مشرکین کے علاقوں میں، کفار کے علاقوں میں رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ حالانکہ طائف کے لوگ جب آپ طائف میں گئے یا مکہ کے بازاروں میں یا کہیں جاتے، لوگ آپ کو پتھراؤ کرتے، پاؤں آپ کے لولہان ہو جاتے، لیکن رسول اللہ ان کے لیے بد دعا نہ کرتے۔ یہاں تک ملتا ہے جنگ احد میں
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر جب ایک مشرک اور کافر نے پتھر مارا، آپ کی جبین مبارک سے خون بہنے لگا، رسول اللہ نے جلدی سے اس خون کو روکا۔ کیوں روکا؟ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گرا زلزلہ آ جائے گا اور یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ قربان جاؤں، مشرک ہیں، کافر ہیں، نبی کی جان کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، رسول اللہ کی پیشانی پر پتھر مار کے خون نکال رہے ہیں، لیکن رسول اللہ خون روک رہے ہیں قطرہ نہ گرے، ہلاک نہ ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہدِ قومی انہم لا یعلمون، میرا اللہ میری قوم کی ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے میں نبی برحق ہوں۔ اب رسول اللہ جو لوگ پتھر مارتے تھے، رسول ان کو پتھر مار سکتے تھے؟ مار سکتے تھے جی؟ نہیں مار سکتے۔ رسول کو گالیاں دیتے تھے، رسول جواب دے سکتے تھے؟ رسول اللہ نے حسن اخلاق سے مشرکین کو اپنے قریب کر کے اسلام کی دعوت دی۔ یہی ہمیں سیرت دی ہے رسول اللہ نے۔ تم بھی معاشرے میں بڑے علم اور بردباری سے، بڑی حکمت عملی سے، بڑی محبت سے، احسن طریقوں سے، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، جو راہ ہدایت سے بھٹک چکے ہیں، ان کو ایسے طریقوں سے ہدایت کے راستے پہ لے آؤ۔ حالانکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اماموں کو بھی مانتے ہیں، نظریات میں گمراہی ہوتی ہے، قرآن سے دوری ہوتی ہے، اہل بیت سے دوری ہوتی ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ نے پاک سیرت کا نمونہ دیا کہ جب میں مشرکین و کفار کے لیے نرم مزاج، نرم اخلاق، حلیم ہوں، تو یاد رکھنا میری سیرت پر تب عمل ہوگا کہ جب تم مسلمانوں میں، کلمہ گوں میں، لوگوں میں رہ کے نرم مزاجی، حسن اخلاق، حلم اور جو ہے وہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو اسلام اور دین محمد والے محمد کی طرف دعوت ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو حکمت اور علم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا، میرا جو راستہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وہ میرے نانی اور میرے بابے کا راستہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو نکلے تھے، مدینہ سے نکلے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ راستے میں ملے، کتنے لوگوں کے امام خیموں میں گئے۔ تو امام علیہ السلام نے کسی کو کہا اگر تو میرے ساتھ نہیں آئے گا تو میں تجھے تلوار سے قتل کر دوں۔ نہیں، بلکہ امام حجت تمام کرتے تھے، آ جاؤ حق پر۔ زہیر ابن کین صحابی جو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے علم بلند کیا تھا، یعنی یہ شروع میں مولا علی علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں تھے، یہ خلفائے ثلاثہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ لیکن جب یہ حج کر کے آ رہے تھے کربلا کے راستے میں، امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، جو خطبہ دیا، انہوں نے وہ خطبہ سنا۔ تو جب معرفت الہی اور معرفت نبوت و امامت جو ان کے سامنے انوار واضح ہوئے، یہی زہیر ابن کین تھا، آ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور امیر المومنین کی ولایت و امامت بلا فصل پر ایمان لیا۔ یہ تھی امام کی حکمت عمل۔ اسی طرح راستے میں امام کو ایک عیسائی ملا، وہب، وہ عیسائی تھے جو جس شادی کو ابھی 17 دن مکمل نہیں ہوئے تھے، یوم عاشور ابھی 16 دن ہوئے تھے، 17واں دن ان کی شادی کو مکمل نہیں ہوا تھا۔ ان کو امام نے جب پیغام ہدایت دیا تو انہوں نے نہ فقط اسلام قبول کیا بلکہ حسین ابن علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کی امامت کا اقرار کیا۔
یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، ان کی زوجہ وہ بھی کربلا میں شہید ہوئی۔ یہ کربلا کی یہ وہ خاتون ہے جہاں شہداء دفن ہیں، وہاں پر اس کی زوجہ بھی دفن ہے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا اقدام کیا تھا؟ اصلاحی تھا۔ اسی طرح آپ نے راستے میں ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا حر۔ ایک تو آپ سنتے ہیں نا حضرت حر ریاحی، نہیں، ایک اور حر تھے، حر جعفی، اس سے بھی امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ تو جب اس کی طرف بندہ بھیجا، اپنے مؤذن کو بھیجا کہ جاؤ اسے بلا کر لے آؤ، اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، واللہ با خدا میں تو کوفہ سے نکلا ہی اسی لیے ہوں کہ میں حسین ابن علی کے کاروان میں شامل نہ ہوں۔ اب امام حسین علیہ السلام بنفس نفیس اس کے پاس پہنچے، حجت خدا جا رہی ہے، آؤ وقت کا امام تمہیں اسلام کی نصرت کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میری مجبوری ہے، میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ۔ امام فرماتے تیری مجبوری کیا ہے؟ کہتا ہے میری ایک جوان بچی ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ ابن زیاد میری اس ناموس کو پامال کر دے گا۔ بعض مورخین نے نقل کیا، امام فرماتے میں اس کی عفت و پاک دامنی، عزت و نفس کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں، آجا حسین ابن علی کے راستے میں۔ تو بہرحال امام علیہ السلام نے اس کو دعوت دی نصرت امام کی۔ اس نے کہا اے فرزند رسول، یہ میری تلوار لے جائیں، یہ میرا گھوڑا لے جائیں، جو آپ کی مدد کے کام آئیں گے۔ امام علیہ السلام نے دیکھا یہ اپنی جان قربان نہیں کر رہا، صرف تلوار اور گھوڑا دینا چاہ رہا ہے۔ امام نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا ما کنت متخذ المضلین عضدا، حسین ابن علی نے گمراہ لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کیا۔ نہ مجھے تیری تلوار کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے، جب تو اپنے وقت کے امام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تیرا یہ گھوڑا اور تیری تلوار میں کیا کروں گا؟ یعنی یہ بد نصیب ٹھہرا۔ امام نے اب اس نے مدد سے انکار کیا، کہ امام نے اس کو قتل کیا؟ نہیں، امام کا اقدام کیا تھا؟ حکمت بھرا تھا، اصلاحی تھا۔ اب جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، یہ پچھتا رہا تھا کہ کاش میں نواز رسول حسین ابن علی کے قدموں میں جان نچھاور کرتا۔ پھر جو ایک گروہ اٹھا تھا امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، یہ پھر بھی جام شہادت نہ پا سکا، اور یہاں تک تھا، علماء مورخین نے نقل کیا، یہاں تک اس کے حالات رہے کہ بالآخر یہ نہر فرات میں دنیا سے اس قدر بد سکون رہا کہ آخر میں اس نے نہر فرات میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، حرام موت مرا۔ کیا تھا؟ اور امام نے فرمایا تھا اتنی دور چلے جانا کہ میری آواز تم تک نہ پہنچے۔ اگر حجت خدا کی آواز پہنچے اور کوئی لبیک نہ کہے تو پھر اس کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ امام نے اس بات سے بھی ڈرایا اپنے نانے کا فرمان سنا کر، تو لہٰذا اس کو پھر پوری زندگی قرار نہ پایا، سکون نہ ملا۔ تو اب وہ اس تک امام نے آواز نصرت پہنچائی۔ اس نے اپنے زمانے میں امام کی نصرت نہ کی، تلوار دینا چاہتا ہے، گھوڑا دینا چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا جب تو نہیں آتا اپنی جان قربان کرتا، تیرے اس مال کی میں کیا کروں؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ جب تو اپنی قربانی نہیں دیتا، میں تیرے مال کو کیا کروں گا؟ اب ذرا اس سے اندازہ کریں، اگر امام کے زمانے ایک شخص کہتا ہے میں مال قربان کرتا ہوں،
میں خود وقت نہیں دیتا، میں امام کی مدد نہیں کرتا، امام اس پہ راضی نہیں۔ اب آج کے دور میں ہم کہیں کہ مولا ہم تو آپ سے پیار کرتے ہیں، مولا ہم تو آپ کی نصرت کرتے ہیں، مولا ہم آپ پہ قربان۔ اچھا بھی کیا کرو گے؟ مولا ہم آپ کے نام پہ دیگے چڑھا رہے ہیں، مولا ہم فرش عذاب بچھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہو، یہ تو حر جوفی بھی کر رہا تھا، لیکن تم ویسے مدد اور نصرت کر رہے ہو جو میں چاہتا ہوں۔ جب اس نے نصرت اور مدد کا انکار کر دیا، تم بھی یہ کہہ دو ہم حسینیت پہ پیسے تو خرچ کر دیں، نیازوں پہ، لیکن جس مشن اور مقصد کے لیے حسین ابن علی قربان ہوئے، جس مشن اور مقصد کے لیے حسین کربلا میں علی اکبر کو لے آئے، جس مشن اور مقصد کے لیے حسین کربلا میں علی اصغر کو لے آئے، جس مشن اور مقصد کے لیے حسین کربلا میں عباس علمدار کو لے آئے، ان سب کو قربان کر رہے ہیں، ایک عظیم ہدف اور مقصد کو سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کا دین بچ جائے۔ ہم اس دور میں اس مشن اور مقصد حسین کی اگر مدد نہیں کر رہے، صرف فرش عذاب بچھا دیں، صرف نیازیں ہم بنا لیں، یاد رکھیں جیسے حسین اس پہ راضی نہ تھے، ویسے زہرا کا لال ہم پہ بھی راضی نہ ہوگا۔ امام حسین چاہتے ہیں عملی میدان میں آؤ، میرے مشن کو آگے پھیلاؤ۔ آپ نے زبان عصمت سے فرمایا میرے نکلنے کا مقصد غرور اور تکبر نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، فتنہ فساد نہیں ہے، شر انگیزی نہیں ہے، بلکہ نانے کی امت کی اصلاح ہے۔ تو گویا جو بھی معاشرے میں لوگوں کی اصلاح کرتا ہوا نظر آئے گا وہ حسین ابن علی کے مشن پہ چل رہا۔ اب آپ کہیں گے ہم کیسے کریں؟ یہ تو علماء کی ڈیوٹی ہے، یا ہم جیسے طالب علموں کی ڈیوٹی ہے؟ نہ، آپ بھی علماء کے ہاتھ مضبوط کریں، آپ بھی دین کی ترویج کے لیے جہاں مجلس حسین ابن علی پہ خرچ کرتے ہیں بڑا اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں ایک درہم ہمارے جد حسین ابن علی کی عزاداری پہ جو خرچ کرتا ہے، پروردگار اس کو ایک درہم کے بدلے 70 گنا رزق عطا کرتا ہے۔ امام حسین کی عزا پہ خرچ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر آپ ایسی عزاداری پہ خرچ کریں جہاں پر اہل علم ہوں، علماء ہوں، جن کی مجالس سے ہماری نسلیں، ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ جب آئیں خالی آئیں تو کچھ پیغام حسینی لے کر جائیں، اپنی اصلاح کر کے جائیں، تو گویا آپ نے وہ صرف مجلس حسین نہیں کی، بلکہ مجلس حسین ابن علی کے فرش پہ آپ نے مشن اور مقصد حسین ابن علی کو پہنچا دیا۔ گویا آپ نے ایک ساتھ دو کام کر لیے، آپ نے دو اجر کما لیے، ایک امام حسین ابن علی کی مظلومیت کا فرش بچھا کر آنسو بہانے کا اہتمام، اور دوسرا ان کے مشن اور مقصد کو پھیلانے کا اہتمام۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اور اگر ہم اس مشن اور مقصد کو ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے خاندان میں، کوئی نہیں سنتا وہ نہ سن، آپ تو پہنچائے، نہیں سنتا وہ مجرم ہے۔ اگر ہم نے نہ پہنچائی پھر ہم سے پوچھا جائے گا آپ نے کیوں نہیں پہنچائی بات، آپ تو پہنچاؤ۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک بات پہنچانے کی کوشش کریں جہاں پر ہمیں اطمینان ہو کہ بات اثر کرے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا جہاں پر بات کا اثر ہونے کا احتمال ہو وہاں پر بات پہنچانا واجب فقہا فرماتے ہیں۔ جہاں پر آپ کو اطمینان ہے میں بات کروں گا نصیحت کی، لوگ اثر لیں گے، کریں، ان کو سمجھائیں۔ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں آپ کو اگر معلوم ہے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا، اس کو آپ 10 مرتبہ کہیں گے تو پھر وہ شرمندہ ہو کے نماز پڑھے گا۔ آقا فرماتے ہیں آپ پر واجب ہے
آپ اسے 10 مرتبہ نماز کی تلقین کریں، صرف 1 مرتبہ نہیں، صرف 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 10 مرتبہ کہنے سے وہ نماز پڑھے گا واجب۔ 10 مرتبہ کہنے سے وہ اس کو داڑھی کا کہیں گے تو تب جا کے رکھے گا، واجب ہے۔ 10 مرتبہ پردے کے بارے میں کہیں گے تو جا کے پھر وہ پردہ کرے گی، واجب ہے۔ یعنی یہ اثر جب ہو تو پھر لہٰذا اب ہم میں سے اگر کوئی اس فریضے کو انجام دے، جو فریضہ امام حسین نے فرمایا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی میں نیکی کو عام کرنے جا رہا ہوں اور منکرات برائیوں کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ گویا امام حسین زبان عصمت سے بتا رہے ہیں حسینیت نام ہے، وہی حسین ابن علی کا پیروکار ہے، وہی حسینی مشن کو پھیلا رہا ہے جو معاشرے میں نیکی اور ہدایت کو عام کر رہا ہے، منکرات برائیوں کا خاتمہ کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں وہی میرے مشن کو آگے پھیلانے والا ہے۔ تو لہذا اب ہم اگر پھیلائیں، نیکیوں کو عام کریں، پیغام ہدایت کو عام کریں اور منکرات برائیوں کا خاتمہ کریں تو ہمارا کیا مقام ہوگا؟ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آیا ایک شخص آقا فرزند رسول، بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ مولا مجھے پریشانی یہ ہے میرے گھر والے میرا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، میری بڑی توہین کرتے ہیں۔ مولا جب بھی ان کو میں نماز کی بات کرتا ہوں مذاق اڑاتے ہیں، دین کی بات کرتا ہوں مذاق اڑاتے ہیں، پردے کی بات کرتا ہوں مذاق اڑاتے ہیں، خمس و زکوٰۃ کی بات کرتا ہوں مذاق اڑاتے ہیں۔ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ امام نے جب اس کی بات سنی نا کہ ہے پریشان کہ میں اپنے خاندان اور رشتہ داروں تک پیغام حق پہنچاتا ہوں اور وہ سامنے سے سمجھنے اور عمل کی بجائے میرا مذاق اڑاتے ہیں، امام نے فرمایا یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ میدان معاشر میں انبیاء کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو، ہم اہل بیت کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو، یا پھر عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ حیران ہو گیا، فرزند رسول ایسا بھی کوئی عمل ہے میدان قیامت میں آپ اور ائمہ ہدیٰ اور انبیاء کے ساتھ کوئی اٹھے؟ امام فرماتے ہاں، اگر کوئی شخص اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے دوستوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے، ان کو دین کا پیغام بتاتا رہے، حرام کاموں سے روکتا رہے، جبکہ اس کے رشتہ دار اور خاندان والے واجبات الہی اور حرام پہ روکنے پہ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، وہ اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے دین کی پرواہ کرے، امام فرماتے ہیں ایسا شخص قیامت کے میدان میں انبیاء اور ہم ائمہ ہدیٰ کے ساتھ معاشر جو اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے۔ کس کی پرواہ کرے؟ اللہ کے دین کی پرواہ کرے۔ ہم ہوتے نا عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری عزت خاک پہ مل جائے گی، ہم نے واعظ و نصیحت کی، لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اس وجہ سے کہ ہماری عزت کم ہو جائے گی، لوگ ہمارا احترام ختم کر دیں گے، ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی بات کی تو، اور پھر کیا کہتے ہیں کوئی لوگوں کو سمجھانے کا ہم نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، یہ غلط فکر ہے، اس کی اصلاح کرے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم نے بیڑا اٹھا رکھا ہے تو پھر کیا یہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے؟ اصلاح کرنا کس کا راستہ ہے؟ انبیاء کا راستہ۔ اصلاح کرنا کس کا راستہ ہے؟ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اگر یہ نظریہ ہم رکھیں کہ ہم نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں انبیاء اور ائمہ ہدیٰ کا راستہ پسند نہیں ہے۔ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا، اے جبرائیل، 2 ملائکہ کو حکم دیا، اے ملائکہ جاؤ فلاں بستی نافرمان ہے، جاؤ انہیں اٹھا کر الٹ آسمان کی طرف لے جاؤ، پھر انہیں الٹ پھینک دو، عذاب خدا ان کے اوپر آ جائے۔ تو اب وہ ملائکہ جب پہنچے تو ان میں سے ایک فرشتہ تھا، اس نے دوسرے فرشتے سے کہا
اس بستی میں تو ایک بہت بڑا عبادت گزار ہے، اور اس طرح کرتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں، حکم خدا ہوا ہے کہ بارہ الہ وہ تیرا نیک بندہ ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، اس کو تو نہیں ہم عذاب میں مبتلا کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ جو دوسرا ملک تھا جو بڑا تھا، اس نے کہا کہ جب حکم خدا ہے پوری بستی کو الٹ دیں، آسمان کی طرف لے جائیں، پھر عذاب میں مبتلا کر دیں۔ حکم خدا تو جانتا ہے اس میں کون کون ہے، پھر ہمیں اللہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب اس نے یہ کہا، اور پھر خدا کی طرف سے اسی کو وہی حاضر، جس فرشتے کی ہاں اتنی معرفت خدا تھی، پروردگار نے فرمایا اے ملک، اس عابد کو بھی عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب یہ بستی والے حرام اور گناہ کرتے تھے، منکرات انجام دیتے تھے، تو یہ ان کو روکتا نہیں تھا۔ یہ عبادت گزار کیا کرتا تھا؟ ان کو روکتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں روکتا تھا؟ اگر میں نے روکا تو لوگ میرا ہاتھ نہیں چومیں گے، اگر میں نے روکا تو میری عزت ختم ہو جائے گی، اگر میں نے روکا تو گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگیں گے، اگر میں نے برائیوں سے روکا میری عزت ختم ہو جائے گی، لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ یعنی اس کو اپنی عزت کی پرواہ تھی، میرے دین کی پرواہ نہیں تھی۔ تو لہذا جس کو میرے دین کی پرواہ نہیں، اپنی عزت کی پرواہ ہے، تو پھر مجھ اللہ کو بھی ایسے عابد کی عبادتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بھی انہی مجرموں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس کو عزت پیاری ہے، اللہ کا دین پیارا نہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو، آپ کہیں کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو، ہماری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ صرف اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہم شادیاں کریں اور بچے پیدا کریں، یہ شادیاں کرنا اور بچے پیدا کرنا یہ تو حیوانات میں بھی سسٹم ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر شرعی ذمہ داری رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اولاد کی تربیت، خاندان کی تربیت، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم پیغام حق پہنچائیں، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف متوجہ کریں، لوگوں کو قرآن کی تعلیمات کی طرف متوجہ کریں۔ یہ اگر ہمارے ممبر سے اہل بیت کا اخلاق بیان ہو، ان کی سیرت بیان ہو، ان کی فقہ بیان ہو، ان کی دعائیں بیان ہوں، ان کی مناجات بیان ہو، خدا گواہ ہماری کب اصلاح ہو؟ ہمارے اندر ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ ہم مجالس عزا میں تو شرکت کرتے ہیں 2 ماہ 8 دن، ہماری اصلاح ویسے نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، داڑھی رکھ لی، باقی اور منکرات اور خامیاں اور برائیاں ہمارے اندر ہیں۔ مومن کو، مسلمانوں کو ہم دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، چغل خوریاں کریں گے، مومن کی توہین کریں گے، فتنہ اور فساد والے کام کریں گے، کون کون سے بڑے بڑے جرائم اور گناہ ہم انجام دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اگر یہ ہماری مجالس عزا میں یہ تربیتی، یہ اصلاحی، یہ فکری گفتگو ہو تو ہمارے جوان، ہمارے مومنین پیغام حسینیہ سے اپنی اصلاح لے کر جائیں۔ اور اب تو ہم تو وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ صرف قرآن سن کے ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتا، نبی کی بات اثر نہیں کرتی، بلکہ جب ہمارے سامنے امام علی سے لے کر امام مہدی تک کسی معصوم ہستی کا پاکیزہ کلام سنایا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ہمارے دل میں دین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ غیروں کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ نے آل محمد کی عزت اور احترام یہ ہمارے دلوں میں رکھی۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ لہذا دین دار ہوگا تو وہی اہل بیت کی نگاہ میں عزت دار ہوگا۔ اس لیے جب ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرزند رسول مصیبت میں گرفتار ہوں، میں نے کسی بندے کی، ایک بندے نے کیا تھا قتل،
اس نے دیت دینی تھی، دیت پیسہ دینا تھا۔ مولا میں نے اس کی ضمانت دی تھی، اس نے پیسے نہ دیے تو میں دوں گا۔ مولا حالات بد سے بدتر ہیں، پیسے دینے کی میرے پاس ہمت نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کائنات میں کوئی سب سے کریم دروازہ کون سا ہے؟ مولا بنت زہرا، فاطمۃ الزہرا کے فرزند امام حسین، آپ کے علاوہ مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں، کائنات میں مجھے کوئی سخی دروازہ ملا ہے تو وہ آپ کا دروازہ ہے۔ آپ کے پاس آیا ہوں تو میری وہ حاجت پوری کی جائے تاکہ میں وہ قرض کی رقم جو ہے وہ ادا کروں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نانی کا فرمان ہے، تو میرے پاس حاجت اور ضرورت لے کر آیا ہے، تو چاہتا ہے نا تیری مالی مدد ہو، میرے نانے کا فرمان ہے المعروف بقدر المعرفہ۔ میرے نانے نے فرمایا کسی مومن سے، بندے سے اس کی مدد کرنی ہو تو پہلے دیکھو وہ دین کی کتنی معرفت رکھتا ہے، جتنا اس کے اندر دین ہو تم اتنی اس کی مدد کرو۔ یہ حسینیت کا پیغام دے دیا امام حسین، دین کی معرفت۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا صرف کہتے ہیں ہمارے دنیاوی مسائل حل ہوتے رہیں، جب دین کی بات کرو تو موت آ جاتی۔ دین آپ کی قبر بچانے کے لیے علماء بات کرتے ہیں، نماز کی بات کر رہے ہیں آپ کی قبر سنوارنے کے لیے، داڑھی کی بات کرتے ہیں آپ کی قبر سنوارنے کے لیے، خمس و زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں آپ کی قبر سنوارنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ لہذا امام نے فرمایا المعروف بقدر المعرفہ، تیری میں دیکھوں گا دین کی کتنی معرفت ہے، اس کے مطابق میں تیری مدد کروں گا۔ امام فرماتے ہیں میں تم سے 3 سوال پوچھوں گا، تو نے جواب دے دیے تو اس کے مطابق میں تیری مدد کروں، یعنی ایک جواب صحیح ہوا تو تجھے 1 حصہ دیت کا دوں گا، اگر 2 جواب دیے تو 2 حصے، 3 جواب دیے تو 3 حصے۔ کہتے ہیں اے فرزند رسول، میں تو دیکھتا ہوں آپ سوال پوچھیں، اگر معلوم ہوئے تو جواب دوں گا، معلوم نہ ہوئے تو پھر آپ کے دروازے سے سیکھ کے جاؤں گا۔ تھا بڑا باادب، تھا آل محمد کے دروازے کی معرفت رکھنے والا۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل کہتا ہے فرزند رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا اس نے عرض کی الایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لے، سب سے افضل، یعنی نبوت پر بھی مقدم ہے خدا کی ذات، امامت پر بھی مقدم ہے، یعنی جب تک عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے عقیدہ نبوت و ولایت بھی قبول نہیں ہے۔ لہذا سب ایمان باللہ، خدا کی ذات پر ایمان۔ جواب درست۔ امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ مرد یا کوئی بھی انسان ہلاکت سے، بربادی سے کب بچ سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ الثقۃ باللہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ہلاک ہونے سے، برباد ہونے سے بچا لیتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں میں علی نے پورے قرآن کا خلاصہ ایک آیت میں پایا، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ اس ایک آیت میں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ تو اللہ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے؟ ہم گئے اپنی دکان پہ بیٹھے، کھول کے بیٹھے ہیں، اب اللہ پہ بھروسہ کرو۔ پہلے دکان کھولنی ہے پھر بھروسہ اللہ پہ کرو۔ یہ نہ کہیں میں نے دکان بنا لی اب میرے پاس بڑا پیسہ آئے گا، نہیں، دکان کھول کے کہ میرا اللہ اب رازق تو ہے، رزق تو نے بھیجنا ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور رزق دینا اللہ کا کام۔ خدا پہ بھروسہ کریں پھر خدا کی ذات مدد کرتی ہے غیب سے۔ اس لیے علماء نے نقل کیا کہ پرانے زمانے میں کچھ نیک اور زاہد لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پیدل جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے جانے سے پہلے کسی نے کہا کہ
کہ آپ ایک ڈول اور رسی لے لو تاکہ راستے میں ہم پیاسے نہ مریں۔ ایک ڈول اور رسی لے لی گئی، راستہ چلتے چلتے کافی دیر پیاس نے ستایا، پانی تلاش کرنے کی کوشش کی، کہیں پانی نہ ملا۔ بالآخر کیا دیکھا، بہت دور ہرن پانی پی رہے ہیں، ایک چشمہ زمین سے ابل رہا ہے، پانی باہر بہ رہا ہے اور وہ ہرن پانی پی رہے ہیں۔ یہ خوش ہو گئے، سامنے ایک تازہ چشمہ بہ رہا ہے اور پانی جو ہے ابل رہا ہے، ہرن بھی پانی پی رہے ہیں۔ اب یہ قریب جانے لگے تو ہرن بھی دوڑنے بھاگنے لگے۔ اتنے میں یہ جیسے ہی قریب پہنچے وہ پانی اس چشمے سے ختم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے جو باہر ابل رہا تھا، اب وہ چشمے نے پانی اندر کی طرف سارا ختم کھینچ لیا۔ پانی کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ پانی پیے۔ ایک مرتبہ یہ حیران ہو گئے، نیک لوگ تھے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پیدل جا رہے تھے، عبادت گزار زاہد لوگ تھے، رو کے فریاد کی، بار الہا یہ تیرے کمزور مخلوق حیوانات یہ پانی پیے، تیرے رزق سے سیراب ہوں، ہم تیرے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، بار الہ تو ہمیں پیاسا رکھنا چاہتا ہے اور ان کو تو پانی پلا رہا ہے۔ تو ایک آسمان سے ندا آئی، ان حیوانوں نے مجھ اللہ پہ بھروسہ کیا، میں اللہ نے ان کے لیے پانی کے رزق کا انتظام کیا۔ تم جب گھر سے نکلے تھے تو کہا کہ رسی اور ڈول لے لو، اب ہم راستے میں پیاسے نہیں مریں گے، جاؤ، تمہارا مجھ پر بھروسہ نہ تھا، مانگو اس رسی اور ڈول سے۔ اللہ اکبر، خدا چاہتا ہے اتنا بھی بھروسہ غیر پہ نہ کرو۔ ہم کتنا کرتے ہیں، لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، فلاں بندے کے پاس جاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا۔ نہیں، یہ کہو میرا اللہ فلاں کے پاس جا رہا ہوں، تو اس کے دل میں ڈال، بھروسہ خدا پہ کرو۔ تو لہٰذا صلوات پڑھتے محمد رحمہ بار دیگر باواز اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ لہذا التوکل باللہ، خدا کی ذات پہ توکل۔ کہا کہ جو کیا ہے انسان کو بربادی سے، ہلاکت سے جو چیز بچاتی ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تیسری چیز، دو جواب صحیح ہو گئے۔ کہا تیسری چیز یہ ہے کہ مرد کے لیے زینت کیا ہے؟ امام نے پوچھا، کہا کہ العلم مع الحلم، انسان کے پاس علم بھی ہو اور ساتھ حلم بھی ہو۔ علم اور حلم، علم اور حلم، حلم یعنی بردبار ہو۔ ایسا ملتا ہے کہ سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ استاد الفقہاء، عظیم مرجع گزرے ہیں، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی کے استاد، فقہاء کے استاد گزرے۔ تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب صدام ملعون جب نجف میں ایک مرتبہ آیا آیت اللہ خوئی کے پاس، تو اس بدبخت نے سید خوئی کے چہرے مبارک پہ تھوک پھینکی اور ان کو گالی دی۔ تو آیت اللہ بشیر نجفی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، وہ سنا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غصے کو ایسے پیا جیسے ریت کے ٹیلے پہ پانی کی بالٹی ڈالی جائے نا، فوراً چوس جاتی ہے۔ اور کسی نے جب کہا نا قبلہ حکم دیں اس بدبخت کو، ہم اس کے خلاف قیام کریں، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے لوگوں کو حکم نہیں دوں گا، میں اپنی جان سے، میں مومنوں کی جان کو، یعنی میں اپنی جان کو مومن کے ناخون سے بھی قیمتی سمجھتا ہوں۔ اللہ، اپنی جان کو، آیت اللہ خوئی کیا فرماتے ہیں؟ مومن کی جان کو اپنے ناخون سے بھی قیمتی سمجھتا ہوں، تو میں اپنے لیے مومنوں کی جان کو خطرہ ڈال دوں؟ اللہ اکبر۔
یعنی وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی مومن کو بچانا ہو اور ناخن کو بچانا ہو میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر، مومن کا ناخن اپنی جان سے قیمتی سمجھتا ہوں، مومن کی جان کو نہیں، مومن کے ناخن کو اپنی جان سے قیمتی سمجھتا ہوں، یعنی میں اپنی جان دے کے اس کے ناخن کو بچاؤں گا۔ یہ بڑا عظیم جملہ ہے، اپنی جان دے دوں گا، مومن کے ناخن پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ کتنی مومنوں سے محبت ہے، ایک مجتہد، ایک نائب امام۔ تو لہٰذا یہ ہمارے علماء، علم ہو ساتھ حلم ہو، تو یہ جہاں علماء کے لیے زینت ہے علم ہو اور حلم ہو۔ آج امام حسین کہتے ہیں مرد کے لیے زینت ہے علم اور حلم، اور ہمارے پاس علم ہی نہ ہو، ہمیں نماز کے احکام نہ آتے ہوں، آداب زندگی نہ آتے ہوں، تجارت کے احکام نہ آتے ہوں۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے جو بندہ بغیر احکام تجارت کی تجارت کرتا ہے 99% لوگ پھر وہ سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چونکہ احکام سے واقف نہیں ہیں۔ ہم جب ایران میں تھے تو دیکھتے تھے کتنے کاروباری لوگ آ کر احکام شریعت کو پڑھتے تھے، احکام خرید و فروخت۔ ہمارے ہاں تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، بیان کرے تو شاید لوگ ہنسیں گے، یہ کیا مولانا عجیب باتیں لطیفے سنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد، اللہم صلی علی۔ امام نے دیکھا تینوں جواب اس جو ہے بہترین ہے۔ امام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی کے پاس علم اور حلم نہیں ہے تو پھر کہا کہ مولا پھر اس کے پاس مال ہو اور سخاوت ہو، وہ اللہ کو پسند ہے، مال ہو، سخاوت و انفاق کرنے والا ہو، خرچ کرنے والا ہو۔ امام نے فرمایا اگر کسی کے پاس مال اور سخاوت نہیں ہے تو پھر کہا کہ مولا پھر اس کے پاس اگر غربت ہے تو ساتھ صبر ہو، یعنی ایسا نہ ہو غربت کے ہوتے ہوئے وہ لوگوں کا مال چوری کرتا پھرے، وہ لوگوں کا مال لوٹتا پھرے، لوگوں کو دھوکہ اور فرار دیتا پھرے، وہ ڈکیتیاں کرتا پھرے، وہ چوریاں کرتا پھرے، وہ تو حرام کی چیزیں بیچنا شروع کر دے، حرام کاریاں کرنا شروع کر دے۔ نہ، غربت پہ صبر کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی حرام کا راستہ نہ اپنائے، تھوڑے اور حلال پہ گزارا کرے، حرام کی طرف نہ جائے۔ امام نے فرمایا اگر غربت کے ساتھ صبر نہ ہو تو پھر کہا کہ پھر ایسا شخص جینے کے قابل نہیں ہے، آسمان سے بجلی گرے اور اس کو جلا کے راکھ کر دے۔ امام حسین نے جب یہ سنا ایک مرتبہ مسکرائے اور 1000 سونے کی اشرفیوں کی تھیلی اس کی طرف آپ نے دے کر فرمایا یہ لے، اب تو مستحق ہے، یعنی میرے نانے کے فرمان کے مطابق تو دین کی معرفت رکھتا ہے، جا ان پیسوں سے وہ پیسہ ادا کر۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک قیمتی انگوٹھی اتاری دی جس کے 2000 درہم تھے، آپ نے فرمایا جا ان پیسوں سے۔ یہ پیسہ کیوں دیا؟ زہرا کے لال حسین نے اپنی طرف سے تحفہ دیا، جا ان پیسوں سے اپنے بال بچوں اور گھر کے اخراجات کو پورا کر۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ جب امام کی یہ عطا دیکھی تو پھر اس نے ایک جملہ کہا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ آیت پڑھنے کا اس کا مقصد یہ تھا اللہ نے آپ کو منصب امامت پہ ایسے نہیں بٹھایا، آپ ہی حقدار امامت ہیں۔ اللہ، یہ وہ ہے امام حسین کہ جو اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کا احیاء کرنا۔ اس دین کو حسین ابن علی نے بڑی قربانیوں سے بچایا ہے، اور میں قربان یوم عاشوراء زہرا کے لال حسین ابن علی لاشا پامال ہو چکا، خیام جل چکے، اجرکم علی اللہ۔ ابھی یہ مصائب کم تو نہ تھے، روایت کہتی ہے جب آئے نا 11 محرم، جب آئے نا 11 محرم، اجرکم علی اللہ آزادارو، 11 محرم جب آیا نا مصیبت کا آغاز کیسے ہوا، کس طرح بڑی مصیبت۔ روایت کہتی ہے
اب آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ روانہ ہونا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ کیسے ہوا؟ ادھر سے اشقیاء نے حکم دیا علی کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، مستورات کو بے پلان اونٹوں پہ سوار کرا دیا جائے، بے مکنہ و چادر بٹھا دیا جائے۔ اجرکم اللہ آزادارو، ادھر سے جب یہ اشقیاء آگے بڑھے، بیبیوں کے قریب آنے لگے کہ یہ ان بیبی پردے دار بیبیوں کو او بے پلان اونٹوں پہ ہے ان پہ سوار کرے، او میں قربان علی کی پردے دار بیٹی۔ او بیبیوں نے کہا ہم سے دور ہو جاؤ، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ اجرکم اللہ زادارو، روایت کہتی ہے ہر بیوی کو سوار کرایا ہے۔ او علی کی پردے دار بیٹی نے بے پردہ ہو کے، سر کے بال کھلے ہیں اور سر پہ چادر نہیں ہے، اے علی کی بیٹی کے ہاتھ بندھے ہیں۔ ہر بیوی کی سواری کے ساتھ علی کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے۔ اے وہ پردے دار بیبیاں، او بیردہ بیبیاں، ہاتھ بندھی بیبیاں، او علی کی بیٹی کا سہارا لے کے پشت ناکہ پہ سوار ہوئی۔ جب رہ گئی تنہا علی کی بیٹی، روایت کہتی ہے اور جب بی بی زینب عالیہ سوار ہونے لگی، جب سوار ہونے لگی نا تو کیا کیا؟ ایک مرتبہ نظرت یمینا و شمالا، اور بی بی نے کبھی دائیں دیکھا تو کبھی بائیں دیکھا۔ اور کیوں دیکھا بی بی نے؟ شاید اس لیے دیکھ رہی تھی وہ کہاں رہے گا میرا حسین بھیا، وہ کہاں رہے گا میرا عباس، وہ کہاں رہے گا علی اکبر۔ اور میں مدینے سے جب نکلی تھی تو سارے سوار کرانے والے تھے، اور آج جب زینب اجڑی ہے وہ کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے اور یہ منظر دیکھا میرے چوتھے امام نے، دیکھ خود کو زمین کربلا پہ گھسیٹنا شروع کیا۔ آئے اس ناکہ کے قریب اور جس پہ علی کی بیٹی نے سوار ہونا ہے، امام نے کمر لگا دی، کہا پھوپھی اماں اور میرے کاندھے پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائے۔ ہمیں سید سجاد نے جب یہ فرمایا، علی کی بیٹی نے قدم رکھا، اے میرا بیمار امام نہ سنبھل سکے اور زمین کربلا کی طرف جھکے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی بے قرار ہوئی، دوسری مرتبہ امام نے سنبھالا، پھوپھی اماں قدم رکھ کے سوار ہو جائے۔ اور جب تین مرتبہ ایسا ہوا اور سید سجاد زمین کربلا کی طرف جھک جاتے ہیں، یہ منظر شمر و خولی دیکھ رہے ہیں، اور اس ملعون کے ہاتھ میں تازیانہ، اور یہ آ کے سید سجاد پہ ظلم کرنے لگے۔ علی کی بیٹی نے خود کو گرا دیا، او ظالم، اور جب تک علی کی بیٹی زندہ ہے اور وقت کے امام کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون